اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے وائس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش حاکم نے کس طرح ہندو جوگی کے سونے کے برتنوں کو ٹھکرایا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، اور ہندو جوگی نے ان سے کیا مطالبہ کیا اور وہ کیسے ایمان لایا۔ رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن کی شمالی سمت 6 میل کے فاصلے پر ایک قلعے کے کھنڈرات اور آثار ملتے ہیں۔ اس قلعے کو ایک ہندو راجا رائے بنس کرور نے اپنی ماں کے نام پر تعمیر کروایا تھا، اور اسی نسبت سے اس قلعے کا نام مئو مشہور ہوا ہے۔ کسی زمانے میں یہاں پر ایک ہندو جوگی رہا کرتا تھا جو اپنے کرشموں اور شعبدوں کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا تھا۔ جب حمید الدین حاکم بغداد کے سفر سے یہاں پہنچے تو قسم پرسی میں مبتلا تھے۔ ہندو جوگی ان کی ظاہری حالت سے بہت رنجیدہ خاطر ہوا، اور اس نے اپنے دل میں ان کی امداد کرنے کے بارے میں سوچا، اور مٹی اور کانسی کے چند برتن لے کر ان کے پاس پہنچا۔ حمید الدین حاکم نے جوگی کو دیکھا اور اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ جوگی نے کہا، میں آپ کو کئی دنوں سے پریشان دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میرے دل میں آپ کی مدد کا خیال پیدا ہوا ہے، اور میں آپ کی افلاس اور تہی دستی کا مداوع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حمید الدین حاکم جوگی کی باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا، پھر امداد کرنے کے لیے تم نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ جوگی ہمراہ لائے ہوئے برتن حمید الدین حاکم کی طرف بڑھا کر بولا، فی الحال ان سے کام چلائیں۔ حمید الدین کہا، یہ برتن میرے کس کام کے؟ جوگی بولا، میں ان کو اپنی کیمیائی نظروں کے اثرات سے سونے میں تبدیل کر دوں گا، آپ ان کو بازار میں فروخت کر کے اپنی گزر اوقات چلائیں۔ یہ کہہ کر جوگی نے برتنوں پر اپنی نظریں گاڑ دیں، اور یکایک ان میں چمک پیدا ہوئی اور برتن طلائی شکل اختیار کر گئے۔ جوگی نے متکبرانہ شان سے مسکرا کر برتنوں کی طرف دیکھا اور بولا، اب ان کی قیمت سے اپنا کام چلاؤ، اور ان کے صرف ہو جانے پر مجھے اطلاع کر دینا، مجھے تم مدد کے لیے موجود پاؤ گے۔ حمید الدین حاکم نے بے نیازی کے ساتھ برتنوں کو اٹھا کر دریا برد کر دیا اور فرمایا، ہم درویش منش لوگوں کو ان سونے چاندی کے جھمیلوں سے کیا غرض؟ جوگی نے مضطرب ہو کر حمید الدین حاکم کو دیکھا اور سخت غصے سے بولے، تم نے میری ہمدردی کا مذاق اڑایا ہے؟ اگر تمہیں میری پیشکش قبول نہیں تھی تو تم میرے دیے ہوئے برتنوں کو واپس کر دیتے، ان کو اس طرح دریا برد کرنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ اب تم میرے برتن مجھے واپس کر دو، میں اپنی ریاضت و محنت کو یوں مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتا۔ حمید الدین حاکم نے کہا، تمہارا حوصلہ اتنا پست ہے؟ دریا برد ہو جانے والے برتن کیسے واپس مل سکتے ہیں؟ اور پھر دی ہوئی چیزیں واپس لینا کوئی اچھی بات ہے؟ جوگی نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، میرے برتن واپس کر دیں یا اس کے بدلے اس کا ہم وزن سونا واپس کرو۔ حمید الدین حاکم نے کہا، ہم تمہیں اتنا سونا واپس کر دیں گے۔ جوگی بولا، میں ابھی حساب چکاؤں گا، تمہارے جیسے خانہ بدوش کا کیا پتہ کل ملے یا نہ ملے۔ حمید الدین حاکم نے جوش کے ساتھ دریا میں ہاتھ ڈال کر اس کو حکم دیا، اے دریا، سونے اور موتی کی حقیر مقدار اپنے کنارے پر پہنچا کر اس جوگی کی آتش تما کو ٹھنڈا کر۔ یکایک ایک تلاطم پیدا ہوا، سمندری لہروں کی طرح دریا میں امواج پیدا ہوئی، اور آنن فانن کنارے پر سونے اور موتیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جوگی حواس باختہ ہو گیا اور آپ سے پوچھنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا اور کس طرح کیا؟ حمید الدین حاکم بولے، جو میں نے کیا وہ تمہارے فہم و ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر وہ آپ کے قدموں میں گر کر معذرت گزار ہوا اور ہندو مذہب ترک کر کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری ایمان میں اضافہ فرمائے اور اسلام کے بول کو بالا کریں، اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ایسی ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔